حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور کارنامہ، جرات، شجاعت اور بہادری کا ایک بہادر انسان۔ غزوہ حنین میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تہامہ کی وادی میں سے حنین کی وادی میں جا رہے تھے۔ وادی بڑی وسیع و عریض تھی، اس میں اوپر نیچے ڈھیلے اور چھوٹی چھوٹی ڈھلوانی پہاڑیاں تھیں۔ ہم اوپر چڑھتے ہوئے اور نیچے اترتے ہوئے آگے کی جانب بڑھتے اور لڑکتے جا رہے تھے، اور ابھی صبح صبح کا اندھیرا قدرے باقی تھا۔ دشمن ہمارے ارد گرد گھاٹیوں میں چھپ کر بیٹھا تھا۔ وہ لوگ اس وادی میں ہر سائڈ پہ، ہر سمت میں موجود اور ہر تنگ مقام پر مرتزم تھے۔ وہ چاروں جانب جمع ہو چکے تھے اور حملے کے لیے تیار تھے، جبکہ ہم ارد گرد سے بے خبر اور اپنی دیان میں چلے جا رہے تھے کہ دشمن کے دستوں نے بڑی شدت کے ساتھ اچانک زوردار حملہ کیا۔ جیسے ایک آدمی نے حملہ کیا، اسی طرح اب سب مجاہدین شکست کھاتے ہوئے واپس پلٹنے لگے۔ کسی کو دوسرے کی خبر نہ تھی، سب باغے چلے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، وہ اپنی سواری پر دائیں جانب کو جھکے ہوئے تھے اور آواز دے رہے تھے، لوگوں میرے طرف توجہ کرو، میرے طرف پلٹو، اللہ کا رسول ہوں میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، محمد بن عبداللہ ہوں، اور اس بگدڑ میں میں کہیں سے کوئی جواب میں نے کسی سے نہیں سنا۔ تو میں بہت حیران ہو گیا، وہ فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا، آپ کے گرد جم کر ٹہرنے والوں میں ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کے خاندان والوں میں سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے بیٹے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سیدنا ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ اور ربیعہ بن حارث رضی اللہ عنہ بھی استقامت سے کھڑے تھے۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا سیدنا ایمن بن عبید اور سیدنا اسامہ بن زید بھی مرد کی طرح کھڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت حاصل تھی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگوں سے خطاب کیا کرتے تھے اور مختلف مسائل پر اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک واقعہ غزوہ حنین کے موقع پر پیش آیا۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ حنین کے سال نکلے۔ جب ہمارا دشمن سے آمنا سامنا ہوا تو ابتدا میں مسلمانوں کو شکست ہونے لگے۔ اس دوران میں نے مشرکین کے لشکر سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں پر چڑھا ہوا ہے، یعنی اس پر حاوی ہے۔ سو میں اس کو قتل کرنے کے لیے گھوم کر اس کی طرف آیا اور اس کی پیچھے سے اس کی کندھے پر ایک جو ہے نا وار کی تلوار سے ضرب لگائی، تو وہ میرے طرف متوجہ ہوا اور اس نے مجھے ایسا زور سے دبایا کہ میں موت کی تصویر جو ہے نا دیکھ رہی تھی۔ تاہم اس موت نے آ دبوچا اور اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ملا اور کہا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو ایسے بھاگ نکلے ہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کا حکم۔ پھر لوگ واپس پلٹنے اور پتہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر جو ہے بٹھا دیا اور بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کافر کو مارا اور اس کے پاس گواہی دینے والا ہے تو اس کا سامان اس کو ملے گا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں کھڑا ہوا اور پھر میں نے خود سے کہا کہ میرے گواہ تو کوئی نہیں ہے، کون میرا گواہی دے گا کہ میں نے کافر کو قتل کیا اور اس کا سامان میرے پاس، اس بندے کے پاس ہے۔ چنانچہ یہ سوچ کر میں بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، جس نے کسی کافر کو مارا اور اس کے پاس گواہی دینے والا ہے تو اس کا سامان اسے ملے گا۔ پھر میں کھڑا ہوا اور میں پھر خود سے کہا کہ میرا گواہ تو کوئی نہیں، چنانچہ میں بیٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار یہی فرمایا۔ پھر میں کھڑا ہو گیا اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو قتادہ تجھے کیا ہوا ہے؟
اس پر میں نے سارا قصہ بیان کیا تو ایک شخص کہنے لگے صحابی کہ اے اللہ کے رسول، ابو قتادہ سچ کہتا ہے اور اس کے مقتول کافر کا جو سامان ہے وہ میرے پاس ہے، تو آپ انہیں اس بات پر راضی کر دیجیے کہ اپنا حق مجھ سے لے لے۔ یہ سن کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا اللہ اذا لا یعمد الى اسد من اسد اللہ یقاتل عن اللہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطیک سلبہ، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اعطاہ۔ نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے ایک شیر کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کریں گے کہ اس کا سامان تجھے دے دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر نے سچ کہا ہے۔ پھر آپ نے سامان ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سامان میں سے ذرا بیچ کر، جو لڑائی کے لیے پہننے والا ذرا ہے نا، وہ میں نے بیچ دیا اور اس رقم سے بنو سلمہ کے محلے میں ایک باغ خریدا، اور یہ پہلا مال ہے جسے میں نے اسلام کی حالت میں حاصل کیا ہے۔ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے باوجود سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ کن لہجے میں گفتگو کرنا اور قسم اٹھانے میں سبقت کرنا، اور پھر اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کی تصدیق کرتے ہوئے آپ کی کہی ہوئی بات کے مطابق فیصلہ صادر فرمانا، در حقیقت وہ شرف و منزلت اور خصوصیت جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور کے حصے میں نہیں آتی۔ اسی طرح ابوبکر صدیق اس موقف میں اس بات کی واضح دلالت ہے کہ آپ حق کو حق کہنے اور حق کی طرف سے دفاع کرنے کی انتہائی حریص تھے، اور اسی طرح اس میں آپ رضی اللہ عنہ کی ایمانی راسخ، یقینی کامل اور اسلامی قوت کا احترام اور قدر شناسی کی واضح دلیل ہے، اور آپ کے لیے یہ عظیم ترین منزلت اور شرف ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر طویل اور کٹن سفر اور مد مقابل دشمن کی کثرت کے پیش نظر صحابہ کرام کو انفاق فی سبیل اللہ کی خوب ترغیب دلائی، اور انفاق فی سبیل اللہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کی بشارت سنائی۔ اس موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ کردار پیش کیا کہ تاریخ انسانی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کی حکم دے دیا کہ صدقہ کرو، قربانی کرو۔ تو اس موقع پر میرے پاس مال بھی تھا، چنانچہ میں نے دل میں کہا اگر میں ابوبکر سے سبقت لینا چاہتا ہوں، ابوبکر سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے آدھا مال جو ہے نا یہ پیش کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ میں نے کہا اس قدر چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی نصف مال میں نے چھوڑ دیا۔ پھر سیدنا ابوبکر اپنا مال لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ سیدنا ابوبکر نے فرمایا میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑایا ہے۔ تب مجھے کہنا پڑا میں کسی چیز میں کبھی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فعل نیکی کے کام میں مسابقت تھا اور سیدنا ابوبکر سے جائز رشک پر مبنی تھا، اس لیے ان کا یہ فعل جائز تھا، لیکن سیدنا ابوبکر اس معاملے میں ان سے افضل اور بہتر حالت میں تھے، کیونکہ ان کی یہ نیکی مقابلہ بازی اور مسابقت سے کھلی طور پر خالی تھے، اور اس سلسلے میں آپ کی نظر کسی کی نیکی پر نہیں تھی، یعنی رشک والا معاملہ بھی نہیں تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب بیان کرتے کہ ہم سخت گرمی میں تبوک کے لیے روانہ ہوئے، راستے میں ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اس جگہ ہمیں شدت کی پیاس لگی اور ہمیں گمان ہونے لگا کہ ہماری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ انسان پانی کی تلاش میں نکلتا اور واپس نہ پلٹتا، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ اس کی موت واقعی ہو گئی ہے۔ پیاس کی شدت کی کیفیت یہ تھی کہ کوئی شخص اپنا ہونٹ ذبح کرتا اور اس کی بوجھ جو ہے نا اس کو نچوڑ کر اس کا نچوڑا پانی پیتا تھا اور باقی اپنی کلیجے پر مل لیتا۔ ان حالات میں سیدنا ابوبکر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد عودك الله في الدعاء خيرا فادع لنا فقال اتحب ذلك قال نعم۔ اے اللہ کے رسول، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا میں خیر رکھی ہے، لہذا آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے اور مسلسل دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ بادل آئے اور تیز بارش شروع ہوئی، اتنی کہ لوگوں نے اپنی پانی کی برتن بھر لیے۔ پھر ہم یہ دیکھنے کے لیے نکلے کہ بارش کہاں کہاں ہوئی، تو لشکر سے باہر بارش کے اثرات نہیں ملتے تھے، صرف اور صرف لشکر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی۔